ہمارے لیے کیا ہے آخری درسین ان کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ السلام علیکم، میں ہوں فاضہ سجاد۔ ہمارا کھاڑیاں فرم 97 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یکم محرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 8 محرم الحرام اگست کی 17 تاریخ 10:08 ہو جاتے ہیں اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق، اور عشرہ فاروق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اہل بیت کے حوالے سے اور ہماری کیا پریورٹیز ہونی چاہیے، امپورٹنس کیا ہے اس مہینے کی، اس کی حرمت کی، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ اہل بیت اور دیگر لوگ جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور وہ تمام لوگ کہ جن کی زندگیاں، جن کے کریکٹر مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، ان کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو آج کے شو میں بھی میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں محمد انس اعجاز صاحب، ایم فل قرآنک جیوگرافی ہیں، فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور ہیں، اور ان سے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ السلام علیکم محمد انس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ساتھ ساتھ اہل بیت اور کا ذکر ہم نے کل کیا، اور اس سلسلہ اسی طرح سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے تو آپ کیونکہ جانتے ہم سب ہی ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جاننے کے باوجود جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک دفعہ پراپر طریقے سے آغاز سے سنا جائے۔ تو متعارف کروائیے ذرا حضرت علی کو لوگوں کے ساتھ کہ کون تھے اور ان کے بارے میں جو صحیح چیزیں لوگوں کو جاننی چاہیے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک الگ پہچان رکھنے والے، الگ شان رکھنے والے صحابی رسول کہ جو اہل بیت میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے، اور یہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، یہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور یہ شیر خدا بھی ہیں، یہ حیدر کرار بھی ہیں، اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ جہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار رہے حضرات حسین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ شجاعت و بہادری کو دیکھ لیا جائے، فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے، یا علم کو دیکھا جائے، کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ شان، ایک الگ پہچان نظر آتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی تعارف تمام مسلمانوں کو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور چچا بھی وہ ابو طالب کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر چیز میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا ساتھ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تربیت کا سارا زمانہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو نسبی رشتہ داری ہے، اور پھر چونکہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے ہیں،
اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، تو اس لیے بھی، اور پھر حضور علیہ السلام، آج ہم سوچیں نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے جب کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسٹیٹس کو اسپیشلی، بالکل ہر چیز کو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے لاڈلی اپنے جگر گوشے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، تو کیا کوالٹیز ہوں گی اور کیا وہ خصوصیات ہوں گی کہ جن کی بنا پہ ان کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا۔ یقیناً دنیا کے بہترین مرد، بہترین انسان، بہترین مرد اور بہترین شوہر۔ سو یہ تو انٹروڈکشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بتائیے گا کہ بچپن ان کا کیسا تھا، کیونکہ وہ اسلام لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے شمار کیے جاتے ہیں، تو کیا اسلام لانے سے پہلے بھی ایک کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں نا کہ جو پہلے سے ہی دین فطرت پر ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کے کردار میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اسلام جب ان کے پاس نہیں تھا تب بھی، اور کیا حضرت علی انہی میں سے ایک تھے کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی بہت ہی بہترین زندگی گزاری، اور اسلام لانے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے ساتھ میں؟ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی تربیت ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ صحیح، حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپن گزرا ان کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی میں کسی بت کے قریب نہیں گیا، چونکہ پہلے دن سے ہی جب بالکل بچے تھے تب سے حضور علیہ السلام کا ساتھ تھا، اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا نبی بنانا ہو، جو حبیب خدا ہوں، جو ان کی تربیت میں بچپن سے رہے گا تو وہ پھر اس کی تربیت اور اس کا مزاج وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور پھر وہی آپ نے بات کی تو احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو حضور علیہ السلام کو نبوت منڈے والے دن ملی تھی، پیر والے دن، اور انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ منگل والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا۔ تو بچپن یعنی کہ اول من اسلم کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص تھے کہ جو اسلام لے کے آئے۔ اب پھر احادیث میں مختلف باتیں آنی شروع ہو گئیں کہ پہلے اسلام کون لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئی، تو اس کی پھر تطبیق یہ کی جاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ نبوت کے بعد پھر اعلان کیا، کوہ صفا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے پورے خاندان کی، فیملی کی دعوت کی اور ان کو یہ بات سامنے رکھی، تو وہاں پہ کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مجھے اشوب چشم کا مسئلہ بھی ہے، لیکن میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر اس بات کو اس طرح سے نبھایا کہ پھر جب تک یہ زندگی رہی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور محبت کا یہ رشتہ ساری زندگی چلتا رہا۔ صحیح، شیر خدا لقب ہے ان کا، شیر خدا کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہادری میں لاسانی، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں، اسد اللہ ان کا لقب۔ تو ان کی یقیناً غزوات میں بھی بے پناہ ان کا کنٹریبیوشن، ان کی بہادری کے حوالے سے ان کی زندگی میں کتنے غزوات تھے جس میں انہوں نے حصہ لیا، اس حوالے سے بتائیے گا ذرا۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور حضور علیہ السلام کی معیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے وہ۔ تو اگر ہم شروع سے دیکھیں، ہجرت کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحیح، تو دیکھیے ذرا اس کانسیپٹ کو دیکھیے کہ گھر کے چاروں طرف محاصرہ ہے، اور لوگ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور وہاں پہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لینا، اور پھر جو ہے وہ اس چارپائی پہ سونا کہ جہاں پہ جس شخص کو وہ لوگ جو ہے وہ مارنے کے در پہ ہیں،
اس کی جگہ پہ موجود ہونا یہ بھی بہادری کی ایک الگ مثال ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ زندگی میں جہاں پہ بھی غزوات ہوئے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوے میں شرکت کی ہے، اور جرت و بہادری میں تو وہ ضرب المثل تھے، مثال دی جاتی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سوائے غزوہ تبوک کے اور کسی غزوے میں وہ پیچھے نہیں رہے، اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے مدینہ میں رہنا ہے، اور اپنا جانشین مقرر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل تھا غزوے میں جانے کا، چونکہ بہادر تھے۔ تو جب وہ جانے کی بات ہوئی تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو کہنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہ پھر الفاظ بولے تھے کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ کیا علی تو یہ نہیں چاہتا کہ میرا اور تیرا جو رشتہ ہے، جو میرا اور تیرے منصب کا وہ ہے، وہ چیز جو میرے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا، کہ حضرت موسیٰ جب بھی کسی بات کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو رات جب نازل ہونی تھی 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جا کے چلہ کاٹنا تھا، تو اپنے پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ میرا اور تیرا رشتہ بھی اس طرح سے ہو کہ میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں تو اپنا نائب تمہیں مقرر کر کے جاؤں؟ اور پھر یہ بات کی کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، صرف اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری زندگی غزوات میں شرکت کی، اور حضور علیہ السلام جس غزوے میں نہیں کی تو وہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اور حضور علیہ السلام کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے وہ ان کے حکم کے پیچھے رہے، ورنہ ساری زندگی وہ غزوات میں شریک رہے۔ صحیح۔ محمد انس اعجاز صاحب، جو خیبر کا قلعہ تھا جی ایک ضرب المثل بن کر رہ گیا ہے، اور حضرت علی کی بہادری کے حوالے سے بھی مطلب آج تک بچہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے اور مرہب کو کیسے شکست ہوئی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر دلوں کو گروانے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اب ہمیں واقعہ خیبر جو ہے وہ بھی سنائیں۔ جی، خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً 184 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ وہاں پہ یہود آباد تھے، اور جب مدینہ سے ان کو نکالا گیا تھا تو وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ بہت بڑے بزنس مین تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پھر دنیا کی طاقتوں کو اور دنیا کے کافروں کو جمع کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے کی کوشش کی ان کو۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور وہ فتح یابی نہیں ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور شام کو یہ اعلان فرمایا کہ صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ تو ساری رات صحابہ اکرام سوچتے رہے، اور ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ یہ جھنڈا مجھے نصیب ہو، یہ جھنڈا مجھے ملے۔ لیکن جب صبح مجلس شروع ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ عشوب چشم کے مرض میں ہیں، تو اس وجہ سے وہ مجلس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلایا جائے۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو علم عطا کیا، ان کو جھنڈا دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے انسٹرکشنز لی کہ مجھے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو دعوت اسلام دینی ہے، اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو مارنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ مانیں تو پھر اللہ نے فتح تیرے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہے، اور تیرے ہاتھ میں یہ مقدر ہے مسلمانوں کا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ سب سے جو بڑا ان کا پہلوان تھا، جو سب سے طاقتور شخص جس کو سمجھا جاتا تھا، مرحب، وہ شیر پڑھتا ہوا، کہ مرحب کا مطلب شیر ہوتا ہے، تو وہ شیر پڑھتا ہوا ہے کہ میری ماں نے مجھے شیر جنا ہے، اور لوگ مجھے شیر کے عنوان سے جانتے ہیں، تو کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو یہیں سے شیر خدا کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے ملا تھا، اس واقعے سے ملا تھا۔ تو پھر ایک کی ضرب لگائی، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا،
اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ شان ہے اور الگ پہچان بن کے رہ گیا. اور آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ چیز زندہ ہے. اور صرف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، جو جوش ہیں ان کے مائنڈز میں بھی آج تک وہ چیز ہے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے جو ہے وہ قلعہ فتح کیا تھا اور ہمیں عرب سے پھر نکال دیا گیا تھا. اچھا، یہ تو ان کی بہادری کے بھی قصے، لیکن فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار لا تعداد، میرے خیال میں ان کے بارے میں تو بات کرتے رہیں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن پھر بھی آیات قرآنی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فضائل علی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ، تقریباً 300 آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید کے اندر، کہ جن کے تطبیق، جن کے شان نزول اور جن کے معنی و مطالب کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے، یہ صحابہ کے بارے میں. ہم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور بالکل پہلے جو لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وعدے ذکر کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کی ذات راضی ہو چکی ہے. اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے جنت کے وعدے اور جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. تو وہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ والسابقون الاولون میں سب سے پہلے آنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے اسلام لانے والے. تو آیات قرآنیہ میں جہاں جہاں بھی ذکر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تو یہ چونکہ سب سے پہلے صحابی ہیں اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں. اور پھر مہاجرین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے بعد پہنچے ہیں. اور اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ جتنی فضائل کی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ایک وہ حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے ان کی نسبت کو ظاہر کیا کہ میرے ساتھ ان کی نسبت وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے. غدیر خم کا واقعہ تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں کہ غدیر خم کے واقعے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، کہ جس نے علی سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا. اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اے اللہ جو علی کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، جو علی سے بغض رکھے اور علی سے عداوت رکھے اے مولا تو اس سے عداوت رکھ، اس سے دشمنی کر. تو بہت سی احادیث ہیں. ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا منہ، کہ اپنی ذات کا حصہ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، شاید ہم ذکر کرنا شروع کریں چونکہ الگ سے کتابیں تصنیف کی گئی ہیں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کی جو احادیث ہیں صرف ان کو ذکر کیا گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علی مولا یا مولا کل مؤمن، کہ علی ہمارے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، کہ ہر مومن ان سے محبت رکھنے والا ہے. جو حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہے وہ تو شاید دائرہ اسلام میں یا اسلام کے دامن میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ پھر خود سوچ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو حضور سے بغض رکھے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. بہت سی احادیث میں بات کریں. صحیح، باب علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے حضرت علی کو. تو عقل، فہم و فراست، بہت سے فیصلے، ایسا بہت کچھ ان کی زندگی میں ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ذرا کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا فیصلہ کہ جس کی وجہ سے
پتہ چلتا ہو لوگ، اور لوگ ان کی طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ جی آپ علم میں، عقل میں سب سے زیادہ ہے، سب سے دانا ہے، تو ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضایا و فتاوہ میں، علم و عمل میں، فصاحت و بلاغت میں، زہد و تقوی میں، عز و انکساری میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے الگ ایک پہچان رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضایا اور فتاوہ کی بات جہاں تک ہے، تو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ الخلفاء میں دیکھ لیں، اور بہت سی معجم میں بھی بہت سی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایسی حدیث نقل کی گئی ہیں کہ باقی خلفاء جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے آ کے پوچھ لے۔ وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی، بچپن سے لے کے ساری زندگی کا ساتھ رہا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور تربیت پائی تھی۔ جب مدینۃ العلم سے تربیت پائی ہو، جب فیض مدینۃ العلم سے ملا ہو، تو پھر باب علم بننا تو ہوتا ہے۔ پھر جب مدینۃ العلم سے جو ہے وہ ساری زندگی اس کے جو ہے وہ چشمے سے فیض یابی رہی، تو پھر ایسا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ بہت سے واقعات ہیں، کسی ایک واقعے کو کوٹ کرنا تو شاید مشکل ہو جائے گا، اتنے زیادہ واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کوئی بھی بات ہوئی تاریخ اسلام میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے ہم کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھتے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت نہ ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فتویٰ دیا ہو، کوئی بات کی ہو اور کوئی رائے دی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے جتنے بھی خلفاء تھے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اور ان کے مشورے کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جب شہادت کے قریب تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں جب اپنی مجلس شورا کے سامنے یہ بات کی کہ میرے بعد تم نے خلیفہ بنانا ہے تو یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جس کو مرضی خلیفہ بناؤ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اور ریکمینڈیشن میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی جو ہے معاملہ فہمی کو دیکھ لیں، ان کی فراست کو دیکھ لیں، تو یہ ایک ضرب المثل بن چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نواز رکھا تھا۔ صحیح۔ محمد علی صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، ان کے افکار، ان کا کردار کچھ اس طرح سے پورٹرے کیجیے اپنے الفاظ میں کہ ویژولائز کر سکیں دیکھنے والے جو ہے، سننے والے، انہیں صحیح سے ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ آ سکیں۔ افکار کیا تھے، پرسنالٹی اوور آل کیا تھی؟ جی، اب جو ہے وہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین و مستمعین جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ایز اے صحابی رسول، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن اگر ایز اے پرسنالٹی ان کو دیکھا جائے، اگر ان کو الگ سے اگر ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ دیکھا جائے، تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ شان، ایک الگ پہچان بنتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا اور بنیادی چیز وہ اخلاق تھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق حسنہ، اور پھر خود جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو اس کا سب سے پہلا اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے۔ اخلاق حسنہ میں ان کی زندگی بہت نمایاں ہے۔ لیکن اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ گھر میں ان کی زندگی کیا ہے۔ ہم وہی بات کہ ہم نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل میں کوئی چیز لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی لائف کیسے گزاری ہے۔ ایز فادر، ایز ہسبینڈ، بالکل ہسبینڈ سے وہ مطلب فادر تھے، اور وہ کیا کرتے تھے گھر میں، کیسے رہتے تھے۔ گائیڈ لائن میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے یہی ہے چیز اگر پرسنالٹی کو پڑھ لیں اور اس کو جان لیں تو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ تشریف لے گئے تو جو ہے پوچھا کہ حسن و حسین کہاں ہے،
تو کہا کہ جو ہے وہ میں نے چونکہ گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے باہر چلے گئے ہیں، اور ان کو باہر تو حضرت علی رضی اللہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین کو لے کے تو باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک کھجور کا باغ تھا تو وہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دھوپ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کو گھر لے چلو۔ تو فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں کہ میں کچھ کھجوریں اکٹھی کر لوں فاطمہ کے لیے، فاطمہ گھر میں ہے۔ تو اس چھوٹے سے واقعے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں دو چیزیں جو بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم ایز اے ہسبینڈ ہم گھر میں موجود ہیں تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بچوں کا سنبھالنا ماں کے اوپر ہے، ٹوٹلی چھوڑ دیا جائے، بچے کیا کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یا ماں بیمار ہے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی، ٹوٹل ہسبینڈ نے ذمہ داری ماں کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت اسی نے کر رہی ہے۔ یہ گائیڈ لائن ہمارے لیے کہ وہ گھر کے کام کر رہی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو لے کے باہر چلے گئے، اور پھر باہر سے جب آنے لگے ہیں تو کہا کہ فاطمہ کے لیے کچھ کھجوریں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو آج ہم شاید دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے تو ہمیں کچھ جو ہے وہ محسوس نہ ہو، لیکن لائف پارٹنر کو بھول لائف پارٹنر کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایز اے ہسبینڈ ان کا تھا۔ اور پھر اپنے دور خلافت میں انہوں نے بات کی، اور اپنے جب بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہر باپ کا بیٹے پہ حق ہے اور ہر بیٹے کا باپ کے اوپر حق ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا حق ہے، تو فرمایا کہ ہر باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا ہمیشہ اس کی فرما برداری کرے، یہاں تک کہ وہ کوئی گناہ کے کام کی طرف اس کو کہے، اس کے علاوہ اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے۔ یہ گائیڈ لائن ہے آج کے بچوں کے لیے، آج کی اولاد کے لیے۔ اور پھر ایز اے پیرنٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ تو آج ہم دیکھیں نا کہ جو ہے وہ گائیڈ لائن ہماری لائف کے لیے ہے، ایز اے پرسنالٹی اگر ہم ان کو فالو کریں تو پھر ہمارے گھروں کے معاملات، گھروں کے فتنہ و فساد کتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ کہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیٹے کے حقوق کو واضح کر دیا کہ بیٹا باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر میں ایز اے جو ہے وہ بیٹا، ایز اے چائلڈ، وہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے میرے لیے کیا چیز چھوڑی ہے، کہ میں اپنے والد کے ساتھ کیسا تعلق ہوں، اور پھر ایز اے فادر پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے رویہ کیا رکھنا ہے، اس کو تعلیم دلوانی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو اخلاق سکھانے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے۔ جبکہ یہاں پہ صرف اولاد کو جو ہے نا وہ پیدا کرنا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا کہ وہ پھر جیسے مرضی زندگی گزارے۔ ہم سڑکوں پہ کتنے ایسے بچے دیکھتے ہیں کہ جو بھیک مانگ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو والدین کو اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایز اے پرسن اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ اور بھی بہت سی جو ہے وہ باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ انہوں نے ایز اے پرسن اپنی لائف کو کس طرح سے گزارا ہے۔ اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں ان کی ان چیزوں کو بھی فالو کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ امیر المومنین جو ہے خلیفہ تھے، اور بطور خلیفہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی مملکت کو سنبھال رہے تھے، گھر کو دین کی بہت سی چیزوں کو وارث تھے، اور مطلب ایک بہت بڑا سلسلہ تھا۔ اس کے باوجود بطور خلیفہ انہوں نے بہترین کام کیا۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی پرسنالٹی ایز خلیفہ کیسی تھی، اور خلافت کے زمانے میں جو ہے ان کا رویہ عام لوگوں کے ساتھ اور خاص لوگوں کے ساتھ، یا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو دشمنوں کی کیٹیگری میں آتے تھے، سب کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو چونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، باغیوں کا ایک گروہ بن چکا تھا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی جو ہے وہ خون بہانے سے گریز نہیں کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، معاملہ فہمی، کہ انہوں نے ان معاملات کو کس طرح سے ڈیل کیا۔ لیکن دو چیزیں میں بطور خاص یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ میں زرہ گم ہو گئی، جو زرہ پہنتے تھے تو وہ گم ہو گئی۔ تو بازار میں جا رہے ہیں تو ایک یہودی ایک زرہ بیچ رہا ہے، وہ دیکھ کے پہچان لی کہ یہ تو میری ہے، تو اس کو کہا کہ تو نے کہاں سے لی؟ تو اس نے کہا یہ میری ہے۔ تو معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔
خلیفۃ المسلمین ہیں، حکمران ہیں، اور وہ قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے کہا کہ جو ہے وہ قاضی دیکھے نا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن قاضی کو وہ ڈر نہیں دیا ہوا کہ وہ فیصلہ مجھے سوچ کے کرے، وہ مجھے ایز اے خلیفہ ٹریٹ کرے، نہیں، اس نے دونوں کو سامنے کھڑا کیا اور پھر پوچھا کہ ذرا، یہودی نے کہا میری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری ہے، تو اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی گواہ ہے کہ جو تمہاری ذرا پہچان سکے اور یہ کہے کہ گواہی دے کہ یہ ذرا تمہاری ہے، تو اپنے بیٹے کو پیش کیا، اپنے غلام کو پیش کیا کہ یہ لوگ گواہی دیں گے، تو قاضی شریح نے ان کی گواہی کو جو ہے وہ کہا کہ ان کی گواہی نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ ایک تمہارا غلام ہے، ایک تمہارا بیٹا ہے، اور شریعت میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے، تو اس لیے تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ ذرا تمہاری ہو یا اس کی ہو، یہ ذرا اب عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس کی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ قاضی نے کیا تو وہ یہودی وہیں پہ رو پڑا، اور پھر اس نے وہ اسلام بھی لے آیا اور اس نے وہ ذرا بھی واپس کی، اس نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عدلیہ کو دی تھی، عدالتوں کو اور ججز کو وہ اتنا آتھرائزڈ کیا تھا کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے تھے، صحیح معنوں میں انصاف، صحیح معنوں میں انصاف رائج کیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کام کیے تو ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ بیت المال جو ہوتا تھا، حکومتی خزانہ ہوتا تھا، تو اس میں سے جو حصے مقرر تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ خلیفہ کو بھی وہی چیز ملے گی جو ایک عام مسلمان کو ملتی ہے، اس کی تنخواہ، اس کی جو فیسلٹیز اس کو دی جائیں گی تو وہ ایک عام مسلمان کے برابر ہوں گی۔ اور پھر چونکہ خود بھی تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، سخی بھی بہت تھے، تو ایک جگہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی، کہا کہ جو ہے وہ میرے پاس تمہارے مال میں سے ابھی یہ صرف ایک شیشی ہے، اور اس خطبے کے بعد جا کے وہ شیشی کسی نے ہدیہ کی تھی اور وہ شیشی جا کے بیت المال میں جمع کروا دی۔ اور یہ وہ چیز ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں کہ اگر ہمیں کہیں پہ مینیجر بنا دیا جائے، ہمیں کہیں پہ خزانچی بنا دیا جائے، کوئی بھی اختیار ہمیں دے دیا جائے، تو ہم وہاں کی جو ہمیں جو اختیارات ملتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ یعنی ہم صرف پیسوں میں گڑبڑ کو کرپشن سمجھتے ہیں، لیکن اختیارات کے ناجائز استعمال کو نہیں سمجھتے، کرپشن نہیں سمجھتے، اور یہی سمجھنا ہے ہمیں۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر اختیارات سے تجاوز کریں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات بگڑتے اور بگڑتے چلے جائیں گے، جس طرح صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جہاں پہ بھی ہیں، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، ایز اے جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی اختیار ملا ہے، جو بھی چیز ملی ہے، وہ خدا کی طرف سے دین ہے، اور اس کو پھر صحیح ایمانداری کے ساتھ وہ آگے پہنچائیں اور اس کا ناجائز استعمال کریں۔ صحیح۔ سر، آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھجوریں بھی جمع کر رہے تھے، اور خلیفہ کے طور پہ بھی بہترین ان کی خلافت تھی، تو حقوق نساء کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے حضرت علی نے کیا کیا؟ کوئی خاص ایسے اقدامات، کوئی خاص ایسی باتیں کہ جن سے پتہ چلتا ہو کہ امیر المومنین جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کے بھی علمبردار ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان نے زندگی کے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا، کہ زندگی کے کسی پہلو میں وہ پیچھے رہے ہوں۔ جب ان کا رویہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایسا ہے تو سب سے پہلے حقوق نسواں کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ شاید ان خواتین کی بات کی جاتی ہے کہ جو ہمیں آفیسز میں یا باہر سڑکوں پہ ملتی ہیں، نہیں، سب سے پہلے حقوق جو عطا کرنے وہ اپنے گھر کی خواتین کو، سب سے پہلے جو رویہ درست کرنا ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ہے، خلیفہ ہیں اور جنگ میں ہیں، صبح جو ہے جب جنگ شروع ہونے والی ہے تو اپنے فوجیوں کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، اور ان انسٹرکشنز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص ذکر کیا اور کہا کہ جب تم جنگ جیت جاؤ تو جو شخص پلٹ جائے اور شکست کھا جائے اس پہ حملہ نہیں کرنا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے سامنے ہتھیار پھینک دیتا ہے، اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو تم شہید نہیں کر سکتے، اس کو تم مار نہیں سکتے۔ اور پھر بطور خاص ذکر کیا اور کہا کہ خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ صنف نازک ہیں، چاہے یہ تمہیں گالیاں دیں، چاہے یہ تمہارے افسروں کو برا بنا دیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ خواتین کسی بھی حالت میں ہو، اب سوچیں کہ جنگ ہو رہی ہے، دشمن کی خواتین ہیں، اپنی خواتین کی بات کو چھوڑ کے
دشمن کی خواتین ہیں، اور وہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے تمہیں گالیاں کیوں نہ دیں، تم نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو آج ہم سوچے تو صحیح کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں ہم کتنے ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے کیسز جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم ذرا سی بھی انسانیت رکھتے ہیں تو ہمیں حقوق نسواں کے بارے میں اسلام نے جہاں پہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، تو حقوق نسواں کے بارے میں ان کا بھی خیال وہی تھا کہ خواتین کو بطور خاص حقوق دینے چاہیے۔ صحیح، اور عزت احترام کے ساتھ ساتھ ان کو جذباتی کیفیت میں بھی درگزر کرنا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ فیس بک پہ جو موجود ہیں ان کے کمنٹس کو بھی شامل کرتے چلے۔ مسعود احمد ہے ہمارے ساتھ، جو قرآن و حدیث اور چلے صحابہ کی طرف پہ چلے، صحیح وہی ہے، اہل ایمان ہے وہ، اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سمجھ آ گیا آپ کی بات کی، لیکن کوشش یہ کریں کہ مہربانی کریں تو فرقہ بازی سے پرہیز کریں۔ کاشف آصف ہیں ہمارے ساتھ، بہت لمبا سا میسیج آپ کا، دعا ہے بہت پیاری سی کہ اے میرے رب، کبھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں تکلیف میں تنہا مت چھوڑنا، خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اپنی یاد سے غافل نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ اے پاک پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دل میں ہدایت ڈال دے، ہمیں نفس کی برائی سے بچا اور ہمارے حساب کو آسان فرما، آمین۔ بہت خوبصورت دعا آپ کی، آپ کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے۔ ذیشانہ ون کہہ اللہ ہم کو فلسفہ کربلا سمجھنے کی توفیق دے۔ بالکل صحیح بات ہے، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام۔ بالکل یزید تھا، حسین ہے، اس کی یہی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اب آخر میں ذرا کنکلوژن چاہوں گی میں، اور آپ کا میسیج بھی گنج اعجاز صاحب، کہ حضرت علی کی پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے ہمیں فالو کرنا، ان کی سیرت، ان کی پرسنالٹی، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، شخصیت کے بارے میں بتایا۔ ایز اے صحابی ان کو دیکھا جائے اور ایز اے مسلم ان کو دیکھا جائے تو راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، دن اسلام کی تبلیغ میں اور مسلمانوں کی خدمت میں گزرا کرتا تھا۔ اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی سب سے جو فالو کرنے کی چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز وہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے، کہ اگر ہمیں ذات خدا سے اور ذات مصطفیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ہم شاید اسلام کے اوپر اس طرح سے عمل نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر جو بنیادی باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی، وہ چاہے اپنے اختیارات کو جائز استعمال کرنا ہو، اور اپنے اختیارات اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنے کی بات ہو، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر حقوق نسواں کی ہم نے بات کی، تو ہمیں اپنے گھر کی خواتین ہوں یا باہر کی خواتین ہوں، ہمیں ہر خاتون کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کو عزت و احترام کا وہ مرتبہ اور وہ چیز دینی چاہیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑا ہے۔ تو یہ دوسری بنیادی بات ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیٹے کے حقوق کو بیان کیا، احترام مسلم کو بیان کیا۔ ایک آخری بات کہ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ میں اپنے پیغام اپنے سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کسی کی ہلکی سی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دے تو ہم اسے بھی جو ہے وہ آگے سے ایک کہے گا تو ہم 10 سنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم نام لیوا ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور قاتل کا چہرہ دکھایا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے وہ مقتول سے پہلے قاتل کو پانی پلایا جائے۔ یہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ، یہ بات ہے ہمارے لیے اور وصیت کی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو پھر اس کا فیصلہ میں خود کروں گا کہ اس سے قصاص لینا ہے یا اس کو معاف کرنا ہے، لیکن اگر میں شہید ہو جاتا ہوں اس کے حملے سے تو پھر مدینہ میں خون نہیں بہانا، پھر ایسا نہیں کرنا کہ اس کے پورے گروہ کو مارا جائے، ایک جان کے بدلے میں ایک جان لی جائے گی، اور صرف اس شخص کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پیچھے پوری لابی تھی، پورے وہ لوگ تھے کہ جن کے مشورے سے اور جن کی وہ پوری پلاننگ سے وہ ایک بندہ
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اپنی زندگی کا وہ آخری جو فیصلہ ہے اور آخری جو وصیت ہے وہ بھی معافی کا اور وہ بھی درگزر کا دے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف کر دیں۔ باہر کے لوگوں کو معاف کرنے سے پہلے ابتدا اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کریں اور معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول کو پروان چڑھائیں۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو اس طرح سے گزارنا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ محمد انس اعجاز صاحب آپ کا، اور سننے والے دیکھنے والوں کو بھی کہتی چلوں عشرہ محرم اشرف فاروق و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب جو عشرہ ہم گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 8 محرم الحرام ہے، کربلا کی بات کریں تو پانی بند ہو چکا ہے، اور وہاں مصائب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو۔ اب یہ آج کے زمانے میں ہمارے حصے میں کیا ہے کہ ان مصائب کو یاد تو رکھنا ہے، لیکن اپنے اندر صبر، تحمل اور جو یکجہتی ہے اس کو ضرور قائم رکھنا ہے۔ محرم تقدس کا مہینہ ہے، محرم الحرام جو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کے قابل مہینہ کہا جاتا تھا، نان مسلم بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے، تو محرم کا احترام اس وقت بھی بہت ضروری ہے، اور ضروری ہے اپنے عقیدے کو مت چھیڑیں، اور دوسرے کے عقیدے کو مت چھیڑیں، اور اپنے عقیدے کو مت چھوڑیں۔ جو جس طرح سے کر رہا ہے کرنے دیجیے، یہ وقت سکون سے گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور چیز آپ کو اپڈیٹ کرتی چلوں، سگنلز کا پرابلم ہونا شروع ہو چکا ہے، بہت سے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ نیٹ ورک جو پرابلم کرنا شروع ہو چکا ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو موسٹ آف دا ایریاز جو ہیں وہ وداؤٹ سگنل ہوں گے، کمیونیکیشن پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے اس بارے میں پہلے سے جو بھی بندوبست آپ لوگوں نے کرنا ہے، یا جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے گھر والوں کو بتا دیجیے اس حوالے سے کہ ٹیلیفونک رابطہ جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے 9ویں اور 10ویں محرم کو۔ اور آج بھی نصیرہ سمیت کھانے کی اگر ہم بات کریں تو نصیرہ سمیت سراؤنڈنگ ایریا میں، کینٹ ایریا میں سگنلز کا پرابلم شروع ہو چکا ہے، سو اس چیز کو بھی بیئربل بنانا ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی فہم و فراست کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اگلے 2 دن کے جب سگنلز نہیں ہوں گے، کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، تو کس طرح سے ساری چیزیں مینیج کرنی ہے اس بارے میں بھی سوچ لیجیے گا، کیونکہ ہم جن پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ بہترین مینیجر رہے ہیں، وہ مینیج کرنا جانتے ہیں ہر چیز کو، تو مینیج بہترین طریقے سے کیجیے ہر چیز کو، اور دعا کرتے رہیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے، کہ محرم الحرام کا مہینہ پرسکون طریقے سے گزر جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مظلوم اس وقت ظلم کا شکار ہے ان کے لیے دعا کیجیے، آزادی کے لیے لڑنے والوں کے لیے دعا کیجیے، کرب و بلا کا جو میسج ہے اصل میں اس کی طرف بھی دھیان کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، فلسفہ شہادت کیا تھا اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ آج محمد انس اعجاز صاحب ایم فل قرآنک جغرافی فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور نے ہمیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں، بہت بے تحاشا ایسی باتیں کہ جن کو اپلائی کر لیں، ساری کی ساری نہ بھی کریں، تھوڑی سی بھی اپلائی کریں تو زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش، دوسروں کو بدلنے کا انتظار کرنے کے بجائے وہ ساری کوالٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ بھی آ گیا تو اس پوری سوسائٹی میں سے ایک فرد سدھر جائے گا یقیناً انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔